بے نقاب قسط نمبر 2 بائے اردو داستان۔ مغربی بنگال میں کمیونسٹ پارٹی کے لیے حالات بہت سازگار تھے اور 60 کی دہائی میں دوبارہ یہاں کمیونسٹوں کی حکومت برسر اقتدار بھی آئی، لیکن مرکزی چالاک کانگریس حکومت نے اس کا دھڑن تختہ کر دیا۔ اور پھر جب ریاستی انتخابات میں کانگریس نے وسیع پیمانے پر دھاندلی کی تو نوجوانوں کے ایک گروہ نے اپنا الگ راستہ بناتے ہوئے مسلح جدوجہد کے نام پر دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا، جسے بعد میں اندرا گاندھی کی حکومت نے سن 75 اور 77 کے درمیان سختی اور بےرحمی سے کچل دیا۔ مغربی بنگال میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں سبھاش چندر بوس کو قومی ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر کانگریسی تھے اور کانگریس کے منتخب صدر تھے، لیکن جب انہوں نے برطانوی راج سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنانے کی باتیں شروع کی تو اہنسا یعنی عدم تشدد کا پرچار کرنے والے مہاتما گاندھی نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ چندر بوس دوسری بار کانگریس کے صدر منتخب نہ ہو سکے۔ نیکسلائٹ کا کہنا تھا کہ وہ سبھاش چندر بوس کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں اور انہی کے مشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے دونوں دھڑے ان مشتعل نوجوانوں سے اپنے تعلق کی زور و شور سے اعلان نفی کرتے تھے، لیکن اندرون خانہ ان کا نام دھمکیوں کے لیے استعمال بھی کر لیا کرتے تھے۔ نارائن جب مجھے اخبار دے کر گیا تھا اس وقت مجھے ان تمام تفصیلات کا علم نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ نارائن اور فیکٹری کے سیٹوں پر نیکسلائٹ کی دہشت طاری رہتی ہے۔ گھر کے اندر آ کر اور موسی کو کچھ مطمئن کر کے میں نے اخبار کھولا تو میرے بھی 14 طبق روشن ہو گئے۔ تقریباً تمام اخبارات نے پراجا پرشاد سنگھ یعنی ہمارے کالج کی یونین کے صدر کی پریس کانفرنس نمایاں طور پر شائع کی تھی۔ پراجا پرشاد نے میری داستان کو بڑے مؤثر طور پر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں جس کی پرورش ماں باپ کے مرنے کے بعد بھیربند سنگھ نے اپنی اولاد کی طرح کی، اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں کسی طرح BA کر لوں، لیکن اچانک فیکٹری کی مشین کے ذریعے ایک حادثے کا شکار ہو کر بھیربند سنگھ ہلاک ہو گیا تو میں اپنا تعلیمی سلسلہ اس لیے ختم کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں کیونکہ فیکٹری کے مالکان بھیربند سنگھ کی زندگی میں دوران ملازمت جمع ہونے والا فنڈ غبن کرنے کے ساتھ ساتھ بھیربند سنگھ کی حادثاتی موت کا معاوضہ بھی ہضم کرنے کے موڈ میں ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن آگے چل کر پراجا پرشاد سنگھ نے نارائن کی یونین کو پاکٹ یونین قرار دیتے ہوئے اسے انتظامیہ کا دلال اور فیکٹری کے مالکان کو راون اور راکشس جیسے خطابات سے نوازا تھا۔ ساتھ ہی سے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر اندر فیکٹری کے مالکان نے معاوضہ نہیں دیا تو پٹنہ شہر کے تمام کالجوں کے طلبہ اور طالبات فیکٹری کے مالکان کا گھیراؤ کریں گے۔ اپنی پریس کانفرنس کے آخر میں پراجا پرشاد نے چلتے چلتے صوبے کی کانگریسی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ وہ سرمایہ داروں کے مفاد کا اس لیے تحفظ کرتی ہے کہ یہی سرمایہ دار انتخابات میں اسے روپیہ اور گنڈے فراہم کرتے ہیں، جس کے بل بوتے پر وہ انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ساتھ اسے خبردار کیا تھا کہ اگر بھیربند سنگھ جیسے اعلیٰ کردار شخص کی آخری خواہش پوری ہونے کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے تو طالب علم اپنے ایک ساتھی کا مستقبل بچانے کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ پریس کانفرنس کی تفصیلات مختصر سے فرق کے ساتھ اخبارات میں تقریباً یکساں ہی تھی، اور میں جس کے نام پر یہ سارا کھیل رچایا گیا تھا اس بات سے پریشان تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اس ہنگامہ آرائی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ایک اخبار کے رپورٹر نے زیادہ مستعدی دکھاتے ہوئے فیکٹری مالکان سے رابطہ قائم کیا تو خود کو اس پورے معاملے سے انجان ثابت کرتے ہوئے مالکان نے کہا تھا کہ انہیں فیکٹری میں ہونے والے ایسے کسی حادثے کی خبر ہی نہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جہاں تک انہیں معلوم ہے اول تو اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں، اور ان کے خیال میں یہ سب ایک سیاسی جماعت کی بلیک میننگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوا بھی تھا تب بھی یہ مظاہرے اور گھراؤ کا راستہ غیر قانونی اور قابل دست اندازی پولیس ہے، اور وہ ایسی صورت میں قانون کی مدد ضرور حاصل کریں گے۔ پراجا پرشاد سے مجھے شکایت یہ تھی کہ اگر اسے پریس کانفرنس کرنی تھی تو مجھ سے تو معلوم کر لیتا۔ مدعی سست گواہ چست والا انداز اختیار کرنے سے تو یہ ہوگا کہ فیکٹری کے مالکان نہ ہی مجھے نوکری دیں گے اور نہ ہی شاید اب وہ ہمیں اس گھر میں رہنے دے۔ ایسے بھی ہم قانونی طور پر اس گھر میں رہنے کے صرف اس وقت تک مجاز تھے جب تک تاؤ بھیربند سنگھ زندہ تھے یا فیکٹری کی ملازمت میں تھے، اگرچہ میں چہرے سے زیادہ پریشانی کا اظہار نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس سے موسی اور زیادہ پریشان ہو جاتی، لیکن دل ہی دل میں پراجا پرشاد کو بری طرح برا بھلا کہہ رہا تھا جس نے اچانک بیچ میں کود کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ موسی نے ناشتہ لگا دیا، لیکن میرا دل آنے والے طوفان سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ نوالا توڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق ناشتہ تو کرنا ہی تھا۔ ابھی 2-4 لقمے ہی لیے تھے کہ دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ موسی کو روک کر میں دروازے تک پہنچا تو وہاں ایک باوردی ڈرائیور کھڑا تھا اور گلی کے کونے پر اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ جی فرمائیے، میں نے اسے نہ پہچانتے ہوئے کہا۔ آپ کو سیٹھ صاحب نے بلایا ہے۔
न जाने वो मुझे पहचानता था या इससे कहा गया था कि जो भी इस घर से बाहर निकले इसे ले आए। इधर अपनी जगह खड़ा मैं खुद परेशान था, क्योंकि इससे कबल किसी को भी लेने सेठ साहब की गाड़ी इस तरह बस्ती में नहीं आई थी। फैक्ट्री से कॉलोनी में दाखिल होने के लिए एक छोटा सा गेट था जिससे लोग आते जाते थे, जबकि कार में जाने के लिए एक तवील चक्कर लगाना पड़ता था। तुम चलो, मैं कपड़े तब्दील करके आ रहा हूँ, मैंने इसकी तवज्जो अपने हुलिये की जानिब दिलाते हुए कहा। सेठ साहब ने कहा है कि आप जिस हालत में भी हों आपको ले आऊं, इसने हुक्मनामा सुनाते हुए कहा। मुझे कौन सा सूट टाई पहनना है, बस अभी 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। मैंने भी अपनी बात पर इसरार किया। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठकर इंतजार कर लेता हूँ, इसने मेरी बात तस्लीम करते हुए कहा। मुझे इस पर कोई एतराज भी नहीं था, इसलिए इसे इंतजार की हालत में छोड़कर मैं दोबारा घर में दाखिल हुआ। मौसी दरवाजे के साथ ही खड़ी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। दहशत के साए एक बार फिर इनके चेहरे पर नुमायां हो चुके थे। सेठ अरुण प्रसाद का नाम भी उस रोज पहली बार मुझे मालूम हुआ था, वरना इससे पहले तो वो मेरे लिए सिर्फ सेठ साहिब थे। वसी अरीज एयर कंडीशन कमरे के एक कोने में सोफों पर इनके अलावा नारायण और 3 सफेद कुर्ता पजामा और गांधी कैब में मलबूस अफराद मौजूद थे। अपने लिबास के साथ इनके चेहरे पर जो अय्यारी नुमायां थी, इससे जाहिर हो रहा था कि वो नेता किस्म की कोई चीज़ है। कमरे में दाखिल होते ही इनमें से एक ने बड़े लगावट वाले अंदाज में मुझसे मुखातिब किया। आओ आओ सिकंदर भाई, बड़ा इंतज़ार करवाया। मुझे वो इस तरह मुखातिब कर रहा था जैसे मैं ना सिर्फ इसका हम उम्र हूँ बल्कि बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं। बाद में इसका नाम मुझे MJ अकरम मालूम हुआ। बाकी के 2 कांग्रेसियों के नाम मुझे अब याद नहीं रहे, लेकिन वो जो कोई भी मुकामी लीडर थे। मेरे बैठने के बाद सेठ साहिब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। ये नारायण बता रहा था कि तुमने इसे कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तुम्हारा कोई तल्लुक नहीं है। सेठ साहिब से हम कलाम होने का वो मेरा पहला इत्तेफाक था। उस रोज़ से पहले मैंने इन्हें हमेशा दूर दूर से ही देखा था, लेकिन पहली बार गुफ्तगू करने के दौरान उन्होंने अपना लहजा हद्दुल इम्कान दोस्ताना रखने की कोशिश की थी, अगरचे कि वो अपने लहजे में छुपी नफरत को नहीं छुपा सके थे। कमरे में मौजूद लोगों का पहली नज़र में जायजा लेने के साथ ही मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मुझ समेत कमरे में मौजूद 6 अफराद में से नारायण कम अज़ कम इस वक्त सबसे कम हैसियत का शख्स है, और इसकी तस्दीक सेठ के फिक्र ने भी कर दी। जिस अंदाज में उन्होंने नारायण का जिक्र किया था, बिल्कुल इसी तरह से शायद वो अपने कुत्ते को भी पुकारते होंगे। सेठ साहिब की इसी अंदाज ने मुझे हौसला दिया और मैंने नारायण का हिसाब बेबाक करने का फैसला कर लिया। नारायण ने आपको ये तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसने मेरे घर के बाहर अपने 12 गुंडों के साथ क्या धमाचौकड़ी मचाई थी। सेठ को तो ये बात मालूम होगी, लेकिन नेताओं से इस बात को छुपाया गया था, क्योंकि फौरन ही मैंने इनके चेहरों पर एक रंग सा आकर गुजरते हुए देखा। अगर आप नहीं भी बुलाते तब भी मैं आपके पास आ रहा था सेठ साहिब, मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। इस शख्स ने मेरी माँ को गालियाँ दी, और अब अगर ये कॉलोनी में आकर सबके सामने मेरी माँ से माफ़ी नहीं मांगेगा तो हमारे इससे और इसे पनाह देने वाले तमाम अफराद से खुली जंग होगी। मुझ में न जाने इतना हौसला कहाँ से आ गया था कि मैंने खुली धमकी दे दी। कमरे में चंद लम्हे सुकूत सा रहा, फिर अचानक वही साहिब जिन्होंने अपना तारुफ MJ अकरम के तौर पर करवाया था, खड़े होते हुए बोले। मेरे ख्याल से हमारा यह आना बेकार ही हुआ। अगर सेठ साहिब खुद ही इस मसले को हल कर सकते हैं। इनके इस अंदाज से नारायण और सेठ दोनों भुखला गए। अकरम साहिब, आप मेरी बात तो सुनिए। ये नारायण था, लेकिन उन्होंने इसकी बात दरमियान में से उचक ली। क्या सुनूं? तुमने भेरवन सिंह की बेवा को गालियां दी थी, उन्होंने किसी कदर तैज से कहा। वो मैं दरअसल गुस्से में था, नारायण ने एतराफ़ करते हुए कहा। अब अगर ये बात जनता के सामने आ गई कि तुमने भेरवन सिंह के घर जाकर गालियां दी है तो जानते हो क्या होगा। लेकिन नारायण के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लोग तुम्हें तो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा गिरबान उनके हाथों में होगा। तुम जैसे गुंडे हमारी पार्टी में हैं। ये बात मुझे पहली बार मालूम हुई कि नारायण जैसे गुंडे का भी किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक हो सकता है। यकीन ये बतलाने के बाद भी अकरम साहिब खामोश नहीं हुए, बल्कि बोलते ही रहे। आज के अखबारात ने जिस तरह भेरवन सिंह का इमेज बनाया है, इसके बाद अगर इन्हें आज के वाक़े की भिनक भी मिल गई तो समझ लो कि सूबाई इलेक्शन में मुसलमानों का तो एक वोट भी हमें नहीं मिलेगा। मैं अकरम साहिब को अपना हमदर्द समझ रहा था, लेकिन इनकी तमाम हमदर्दी के पर्दे में कुछ और ही छुपा हुआ था। आप बैठे तो सही अकरम साहिब, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? सेठ साहिब इनका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा। ठीक है लड़के, नारायण जाकर माफ़ी मांग लेगा, लेकिन ये जो कुछ आज छपा है इसका भी कोई इलाज है तुम्हारी नज़र में? सेठ अरुण प्रसाद के इस सवाल के साथ ही हमारे दरमियान बहस का आगाज़ हुआ, जिसकी इब्तदा में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वहाँ मौजूद अफराद हर कीमत पर सुलह कराना चाहते हैं। मुझे ये मालूम ना था कि भेरवन सिंह कितनी रकम सेठ की तरफ से वाजिबुल अदा थी, ना इस बात का अंदाज़ा था
مجھے کس طرح یہ بات کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ضرور جان گیا تھا کہ اس موقع پر میرا پلڑا بھاری ہے، اس لیے جتنی جلدی جو کچھ بھی ملتا ہے وہ لے کر ہٹ جاؤں، ورنہ جب بھی سیٹھ کو یا نارائن کو موقع ملے گا وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ آخر کار اس بات پر سمجھوتا کر کے شام سے پہلے سیٹھ صاحب تمام بقایا جات ہمیں دے دیں گے اور اگلے روز ہم پٹنہ چھوڑ دیں گے۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر پہنچا تو باہر ہی براجہ پرشاد سے ملاقات ہو گئی۔ وہ دو معمر افراد کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ براجہ پرشاد کی بے چینی کا یہ حال تھا کہ اسے مجھے دیکھتے ہی سوال کر ڈالا، کیا ہوا؟ کیا کہتا ہے سیٹھ؟ میں نے وہاں ہونے والی تمام بات چیت بلا کم و کاست اسے بتا دی۔ اپنے طور پر میں بڑا قلعہ فتح کر کے آیا تھا، لیکن براجہ پرشاد کو میری گفتگو پسند نہیں آئی۔ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کرتا؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ یار اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہم اس پر کانگریس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے اور تم روپے پیسے کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ براجہ پرشاد کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہو گئے تھے اور میں حیرت زدہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اگر کانگریس گھٹنے ٹیک دے تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، براجہ کے ساتھ آئے ہوئے افراد میں سے ایک نے کہا، اور ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بھائی سکندر یہ کہہ کر آیا ہے نا کہ وہ اپنی ماتا جی سے اجازت لے کر شام تک واجبات لینے آئے گا۔ انہوں نے ہمارے چہروں پر ابھرتی ہوئی حیرت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر ہماری آنکھوں سے اپنے سوال کا جواب اسبات میں پا کر انہوں نے بات کو آگے بڑھائی۔ شام کو فیکٹری جانے کے بجائے سکندر یہ کہلوا دے کہ ماتا نے اجازت نہیں دی، بس بات ختم۔ انہوں نے اتنے اطمینان سے بات ختم کہہ دی، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اگر یہ بات اس طرح ختم ہوگی تو ہم کس خانے میں فٹ ہوں گے۔ براجہ پرشاد اور اس کے ساتھی بہت دیر تک اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ موسی نے مجھے ایک بچے کے ذریعے گھر بلوا بھیجا۔ جو باتیں وہ کر رہے تھے ان میں سے بیشتر میری عقل اور سمجھ سے باہر تھی، لیکن اس کا احساس مجھے بری طرح ہو رہا تھا کہ براجہ پرشاد اور اس کے ساتھی اپنے مقاصد کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ براجہ پرشاد نے مجھ سے اس بات پر کوئی معذرت کرنی بھی مناسب نہیں سمجھی کہ وہ بغیر میرے علم میں لائے یہ تمام معاملہ اخبارات تک لے گیا، بلکہ اس کے برعکس وہ اس بات پر خوش تھا کہ اخبارات نے اس کی پریس کانفرنس بڑی اچھی طرح کور کی تھی۔ تقریباً یہی رویہ اس کے ساتھ آئے ہوئے افراد کا بھی تھا۔ انہیں البتہ اس بات کا دکھ تھا کہ میری عمر ذرا سی کم ہے، ورنہ میں ان ضمنی انتخابات میں بہت اچھا امیدوار بن سکتا تھا۔ خیر اس بار نہ صحیح، آئندہ کے لیے سکندر بالکل پکا امیدوار ہوگا، ایک صاحب نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اس طرح سے وہ مجھے آئندہ کے خواب دکھلا کر مزید مضبوط کر رہے تھے، لیکن ذہن میں ایسی کوئی خواہش نہ ہونے کے باوجود میں نے ان کی تردید کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جاتے جاتے بھی براجہ پرشاد نے مجھ سے ایک روز بعد ہونے والی ریلی کے بارے میں وعدہ لیا کہ میں اور موسی اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ ان کی پارٹی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فیکٹری کے گیٹ پر ایک بڑی ریلی کا اہتمام کرے گی، جس سے میں بھی خطاب کروں گا۔ گویا اس کے بعد میں پوری طرح سیاست بلکہ کمیونسٹ پارٹی والوں کی سیاست میں پھنس جاتا۔ گھر آ کر میں نے موسی سے دونوں پارٹیوں یعنی سیٹھ اور براجہ پرشاد سے ہونے والی تمام گفتگو بغیر کسی ترمیم کے بتا دی، جسے پورے سکون سے سننے کے بعد انہوں نے پوچھا، تو پھر تو کیا کہتا ہے؟ میں کیا کہوں گا؟ جو آپ کا فیصلہ ہو، میں نے فیصلہ ایک بار پھر ان پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتی ہوں سکندر، سیٹھ چاہے پیسے دے نہ دے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ وہ واقعتاً ان ہنگاموں سے بوکھلا گئی تھی اور جلد از جلد اس کسی سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ خود میرا بھی یہی خیال تھا، اور تھوڑی دیر میں ہم نے یہ فیصلہ کیے بغیر کہ جانا کہاں ہے، یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دیں گے۔